اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے موضوع اور عنوان کے طور پر سورۃ مبارکہ سورۃ قدر کی ابتدائی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور درس شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا درس شب قدر کی فضیلت، اہمیت، عبادات اور مقدمات عبادت کی اس عبادت کو کیسے سر انجام دیا جا سکتا ہے، کون کون سے کام معاون ہیں، اس حوالے سے یہ درس انتہائی اہم ہے، اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ماہ رمضان المبارک میں جو شب قدر ہے اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب مقدماتی طور پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ہے کیا؟ ماہ رمضان کیا ہے؟ لِأَنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، جو گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ماہ رمضان کو رمضان نام ہی اس وجہ سے دیا گیا ہے لِأَنَّهُ يَرْمِزُ الذُّنُوبَ، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور رمضان کو رمضان شدت حرارت کی وجہ سے کہتے ہیں، کسی چیز کی زیادہ شدت گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں اور درک کریں اور جو تکالیف اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں ان کی رعایت کریں تو یقیناً ہمارے گناہ محو ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس ماہ رمضان مبارک کی ان چیزوں کا خیال رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے بچنا ہے اور یہ کام کرنے ہیں، تو یقیناً اس ماہ رمضان کی برکت سے وہ گناہ ہمارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ فائدہ خود ماہ رمضان المبارک کا ہے۔ خداوند کریم نے ہم پر لطف کیا، ہم پر مہربانی کی، کرم کیا کہ ایک شب قدر عطا فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ تمام صالح بندے، تمام نیک بندے، تمام انبیاء، اوصیاء، ائمہ علیہم السلام 1 سال پورا انتظار کرتے تھے کہ ماہ رمضان کو درک کر سکیں، ماہ رمضان کو پا سکیں، حتیٰ کہ بعض بزرگان دین پورا سال رات کو شب بیداری کرتے تھے، جاگ کر گزارتے تھے تاکہ شب قدر حقیقی رات درک کو نہ دے، یعنی شب قدر حقیقی کو درک کر سکیں۔ انہیں جاگنے کی عادت ہوگی تو اس رات میں جاگ پائیں گے۔ شب قدر مہم ہے، اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنے گزرے ہوئے سال کی طرف نظر کریں اور ایک سال نظر جو ہے سال آئندہ کی طرف کریں۔ ایک نظر ہماری ماضی کی طرف ہو، گزرے ہوئے زمانے کی طرف ہو، اور ایک جو ہے وہ آئندہ کے زمانے کی طرف ہو۔ اور کیا کریں؟ نظر کریں اگر سال گزشتہ اگر تاریخ ہے، گناہوں سے بھرپور ہے، اس میں عقائد کی خرابیاں ہیں، سیاکاریاں ہیں، تو کیا کریں؟ توبہ کریں، آنے والے سال کے لیے نیک کاموں کا ارادہ کریں۔ یہ شب قدر کی اہمیت ہے۔ یہ شب قدر میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، مناجات کریں، توبہ کریں، گریہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ سال کے لیے نیک کاموں کا مصمم ارادہ کریں۔
نیت کو پاک کریں، جو خیالات آتے ہیں ذہن میں ان سے پاکیزگی اختیار کریں، عقائد باطل سے کنارہ کشی کریں اور ایک عقائد صحیح یا عقل و نقل آیات و روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے دستورات زندگی سے درک کریں ان عقائد کو، تاکہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو سکیں۔ یہ ساری زندگی ایسے نہ گزری۔ شب قدر اپنے آپ کو کیا ہے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس رات میں اپنے آپ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ سال کے لیے مزید منظم ہو کر اپنے نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے خدا کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنے عقائد کی طرف نظر کریں کہ عقائد اگر صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو روایات جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہیں، قرآن کریم، ان سے اپنے عقائد کو ملائے اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ نیک اخلاق، نیک کاموں کی نیت کریں، اس رات میں کوشش کریں کہ میں آئندہ سال اپنے اخلاق کو درست کروں گا، نیک کام کروں گا، انشاءاللہ ہم شب قدر سے استفادہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے کام بتائے ہیں، اگر ان کاموں پر ہم توجہ کریں تو یقیناً اس توجہ کے ساتھ اگر شب قدر میں عبادت کریں گے تو یقیناً ہم شب قدر کو پانے کے بعد کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ کچھ قواعد بتانے لگا ہوں، کچھ کام بتانے لگا ہوں جو ہمارے اس عبادت میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوگا۔ اگر یہ کام کریں گے تو شب قدر میں جاگنا، اس سے عبادت میں لطف اٹھانا، اور اس رات میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور جاگنے کے حوالے سے اس تمام کاموں میں یہ چیز جو ہے معاون ثابت ہوگی جو بھی بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کیا کرے، پوری نگاہ کلی کرے۔ پہلا حصہ ان کاموں میں سے متعلق ہے کہ انسان توجہ کرے کہ میں نے رات میں جاگنا ہے تو جاگنے کے لیے کیا کروں، کون کون سے کام کروں جس سے رات بھر جاگنا میرے لیے آسان رہے، مشکل نہ رہے۔ تو اس کے لیے سب سے آسان کام اور ضروری کام یہ ہے کہ دن میں کچھ حصہ یا زیادہ حصہ سوئے، تاکہ رات میں اس کے لیے جاگنا آسان رہے اور رات کی عبادت سے لطف اندوز ہو سکے، اس کے ذائقے سے مستفید ہو سکے، اسے سکون آئے، اسے لذت محسوس ہو، اور مکمل توجہ کے ساتھ رات بھر عبادت سر انجام دے سکے۔ اور دوسرا کام کیا کرے، جو کام بظاہر مشکل لگتا ہے، جب سارا دن بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت دل کرتا ہے کہ بہت سارا کھا لے، بہت سارا پی لے، کیونکہ بھوک بھی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں شب قدر میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زیادہ نہ کھائے، پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ اگر پیٹ بھر کر کھائے گا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی حدیث میں ملتا ہے ان اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یبغض کل اکول، اللہ تعالیٰ ہر پیٹ بھر کر کھانے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اس رات میں شب قدر کے لیے ایک تیاری یہ بھی کرے کہ کم کھائے، تھوڑا کھائے، تاکہ رات اس کے لیے جاگنا آسان رہے اور عبادت سے لطف اندوز ہو سکے۔ اور تیسرا مطلب کہ ایسی فضا بنائے کہ شب قدر سے مستفید ہو سکے، استفادہ کر سکے۔ مثلا بہت زیادہ گرم چیز یا بہت زیادہ سرد چیز جو ہے وہ استعمال نہ کرے جس سے اس کے بدن کو تکلیف پہنچے، اور رات میں کسی بیماری یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کھانے میں احتیاط کرے، ایسی غذا معتدل کھائے کہ رات بھر جاگنا اس کے لیے آسان رہے۔ چوتھا مطلب کیا ہے کہ کوشش کرے، یہ امور وہ تھے جو مقدمات تھے دن کے لیے یا شب قدر کے آنے سے پہلے، لیکن یہ جو کام بتانے لگا ہوں یہ ہیں شب قدر کے اندر کے کام، شب قدر کے درمیان کے کام۔ جو شب قدر مل جاتی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ چوتھا عمل یہ ہے کہ کوشش کرے کہ رات کا کچھ حصہ علیحدگی میں بسر کرے،
جھنڈ میں نہ رہے، زیادہ لوگوں میں نہ رہے، دوست احباب میں نہ رہے، بلکہ رات کا کچھ حصہ علیحدگی میں بسر کرے، بالکل علیحدہ، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کسی علیحدہ کونے میں بیٹھ جائے جہاں وہ اللہ سے مناجات کرے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو، علیحدگی میں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، ایک ایک گناہ کو یاد کرے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے حقوقوں، لوگوں کے حقوقوں، ایک ایک کو یاد کرے، اور یاد کر کے ندامت کے آنسو بہائے اور پشیمانی کے آنسو بہائے کہ اے میرے مالک، میں تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرے اور ماضی سے جان چھڑائے، ارادہ کرے جو میں نے کر لیے وہ کر لیے، آئندہ اے میرے مالک میں تو اسے توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤں گا، نہ ان کے حقوق کو جو وہ غصب کروں گا، اور نہ ہی تیرے حقوق پر ڈاکہ ماروں گا، میں اپنے فرائض کو پورا کروں گا، ذمہ داریوں کو پورا کروں گا، اور تیرے حرام کیے ہوئے امور سے اجتناب کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ آنے والے سال کو روشن کرے، یا اپنے ذہن میں ارادہ کرے کہ آئندہ سال جو ہے، میرا پچھلا سال تاریخ تھا، آئندہ سال روشن گزاروں گا، اس کو اچھے طریقے سے گزاروں گا۔ مثلا ارادہ کرے کہ اگر عقیدہ باطل تھا تو کوشش کرے کہ عقائد صحیح کو اپناؤں گا، علماء سے پوچھوں گا، قرآن کریم سے پوچھوں گا، روایات سے پوچھوں گا، تاکہ میرے عقائد صحیح ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ شب قدر آئی اور ہم نے رات بھر جا کر گزار دیا، یا سو کر گزار دیا، یا جا کر گزار دیا، اس نہیں ہے۔ شب قدر ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ گناہوں سے معافی، چاہے عمل کے اعتبار سے ہوں یا عقائد کے اعتبار سے ہوں، ماضی کی معافی، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو منظم اور درست کر کے چلنے کا نام کیا ہے؟ شب قدر کو پانا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو گویا اس نے شب قدر سے استفادہ کیا ہے، شب قدر کو پا لیا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو وہ شب قدر سے کچھ حاصل اس کو نہیں ہوا۔ تو کیا ہے؟ عقائد کو، عقائد باطل پر نظر کرے کہ اگر اس کے عقائد باطل ہے تو صحیح کرے عقائد کو، اور اگر گناہ کی غلاظت تھی، گناہ کی گندگی تھی تو کیا کرے؟ اس سے جان چھڑوانے کا ارادہ کرے۔ مثلا کوئی عادت پڑ گئی تھی گناہ کی، جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نامحرم کو دیکھنے کی عادت تھی، یا اسی طرح کی دیگر گناہ تھے، نماز نہ پڑھنے کی عادت تھی، یا کوئی بھی اس طرح کی تھی، تو اس کو اس سے جان چھڑانے کا ارادہ کرے۔ اور اگر امام زمانہ، یہ سب سے اہم کام ہے، اگر امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے حقوق جو ہیں، ان کے حقوق کو ضائع کیا ہے، ان کو یاد نہیں کیا، ان کو سلام نہیں کیا، ان کے لیے دعا نہیں کی، تو ارادہ کرے اس رات میں کہ آئندہ میں امام کو یاد رکھوں گا۔ اور کیا کرے؟ ارادہ کرے کہ آئندہ امام زمانہ کی نصرت کروں گا، مدد کروں گا۔ نصرت و مدد کیا ہے امام زمانہ کی؟ کہ نیک کام کرے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ امام زمانہ کی مدد ہے۔ اگر نماز قضا ہوں تو ارادہ کرے کہ آئندہ سال میں نماز قضا نہیں کروں گا، اور جو گزشتہ میری نماز قضا ہیں ان کو ادا کروں گا۔ اور اگر اس کے ذمے حج واجب ہے، جس کو اس نے جان بوجھ کر ترک کیا ہے، تو ارادہ کرے اور گناہ سے معافی مانگے کہ میرے مالک، مجھ پر واجب تھا، میں نے غلطی کی ہے، آئندہ سال میں حج واجب بجا لاؤں گا، مجھے توفیق عطا فرما۔ اور اگر یہ ارادہ کرے اگر میری گردن پر خمس و زکوٰۃ ہیں تو کیا ہے؟ خمس و زکوٰۃ کا بار اس کی گردن پر ہے تو ادائیگی کا مصمم ارادہ کرے۔ یہ ہے شب قدر سے استفادہ کرنا۔ اور اگر ان چیزوں کو درک کرے جو بتائی ہیں، ان چیزوں کو درک کرے اور رعایت کرے، یعنی ان چیزوں کا خیال کرے، تو پھر کیا ہے؟ تو مستفاد ہوگا انشاءاللہ، یعنی یقیناً پھر کیا ہے؟ شب قدر سے استفادہ اس کو حاصل ہوگا، استفادہ وہ کرے گا، شب قدر سے وہ فوائد پائے گا اگر ان چیزوں کا خیال رکھے گا۔ اب ہمارا اگلا جو ہے حصہ وہ یہ ہے کہ شب قدر کی اہمیت کیا ہے، شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم شب قدر کے اعمال بتائیں گے۔
آخر میں شب قدر کی فضیلت سے متعلق ملتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام علی نبینا جب اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، ان مناجات میں سے یہ مناجات بھی ملتی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی تو مکالمے کی صورت میں اللہ نے ان کو جواب بھی دیے۔ تو ان میں سے پہلی مناجات میں سے یہ ہے کہ اُرِیدُ قُرْبَکَ، اے میرے مالک میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں تیرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قربی لمن استيقظ فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ اگر کوئی میرا قرب چاہتا ہے تو یاد رکھو میرا قرب صرف اس شخص کو حاصل ہوگا لمن استيقظ فی لیلۃ القدر، جو شب قدر کو بیدار رہ کر گزارے گا، جو شب قدر جاگ کر گزارے گا، جو شب قدر کو مسجد میں بیٹھے گا، مصلی عبادت میں بیٹھے گا، جاگے گا، جو سوئے گا اس کو حاصل میرا قرب نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اُرِیدُ رحمتک، اے میرے مالک میں تیری رحمت کا ارادہ کرتا ہوں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری رحمت مجھ پر نچھاور ہو، میرے پر رحمت تیری نازل ہو۔ فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین فی لیلۃ القدر، اے میرے موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی بندہ میری رحمت کا متمنی اور خواہش مند ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے میں اس بندے پر رحم کروں گا جو شب قدر میں مساکین پر رحم کرے گا، جو مساکین پر مہربانی کرے گا، ان سے رحم سے پیش آئے گا، میں اللہ ان پر رحمت نازل کروں گا۔ پھر فرمایا اُرِیدُ جواز علی الصراط، اے میرے مالک میں چاہتا ہوں پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤں، آرام سے گزر جاؤں، جلدی سے گزر جاؤں، وہاں پہ مجھے کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ فرمایا ذالک لمن تصدق بصدقۃ فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ علیہ السلام جو پل صراط سے راحت و آرام سکون سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات میں صدقہ دے، جو شب قدر میں صدقہ دے گا، غریبوں کا خیال رکھے گا، غریبوں کو نوازے گا، تو میں اللہ اس کو اس شب قدر کی اس نیکی کے صدقے میں پل صراط پر راحت و آرام عطا کروں گا۔ پھر فرمایا سال چہاروں میں خدایا اے میرے مالک میں چاہتا ہوں جنت کے باغات ملیں، جنت کے درخت ملیں، جنت کے میوے کھاؤں، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو خداوند کریم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ذالک لمن سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت کے باغات ملے، جنت کے درخت ملے، جنت کے میوے کھائے، اسے چاہیے کہ اس رات میں شب قدر میں میری پاکیزگی بیان کرے، میری تسبیح بیان کرے، سبحان ربی العظیم پڑھے، سبحان اللہ یہ پڑھے، اس طرح بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے باغات قرار دوں گا، جنت کے میوے کھائے گا، میں اس کے بدلے میں اس کو عطا کروں گا۔ پھر فرمایا اُرِیدُ النجاۃ من النار، اے میرے مالک میں جہنم کی آگ سے آزادی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو میرے مالک میں کیا کروں؟ تو فرمایا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ علیہ السلام جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو، اس کو نجات ملے، اسے وہ کیا کرے؟ ذالک لمن استغفر، جو بندہ اس رات میں شب قدر میں استغفار کرے گا، میرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو میں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کروں گا۔ پھر فرمایا اُرِیدُ رضاک، اے میرے مالک میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر راضی رہے، تو کیا فرمایا؟ رضا یا من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، عمل چھوٹا سا ہے اور ثمر اور پھل زیادہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میں رضا چاہتا ہوں، تیری خوشنودی چاہتا ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ رضا یا میری رضا جو ہے من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، میری رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوگی
جو شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ تو 2 رکعت نماز کا اتنا اجر و ثواب ہے شب قدر میں۔ فرمایا کہ جو 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ میری خوشنودی کو پا لے گا۔ کتاب مفاتح الجنان کی طرف رجوع کیا جائے یا دیگر کتب کی طرف اگر رجوع کیا جائے، احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے جو شب قدر کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے۔ وہ روایت کن سے ہے؟ وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال شب قدر میں ایک رات میں نماز شب قدر پڑھے جو کہ 2 رکعت نماز شب قدر ہے، اور جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 7 مرتبہ یعنی 7 مرتبہ کیا کرے؟ قل هو اللہ احد پڑھے الحمد کے بعد، اور اس نماز کو تمام کرنے کے بعد کیا کرے؟ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد کرے۔ اس نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نماز کا اثر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، خوشنود ہوں گا، لیکن ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کا اجر و ثواب کیا بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو 2 رکعت نماز ادا کرے گا، علامہ مجلسی نے کتاب بحار الانوار میں درج کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں، بلند نہیں ہوگا، ابھی اپنی جگہ سے وہ بلند نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو معاف فرما دے گا۔ پہلا اجر یہ ہے کہ اس کو بھی اور اس کے والدین کو بھی معاف فرما دے گا، اور فرشتوں کو مقرر کرے گا۔ کیا کریں گے فرشتے؟ بعث اللہ ملائکۃ یکتبون له الحسنات الى سنۃ اخری، اللہ فرشتے مبعوث کرے گا، فرشتے مقرر کرے گا اس کے لیے جو آئندہ سال شب قدر تک اس کی 2 رکعت نماز کا ثواب اس کے لیے لکھتے رہیں گے۔ کتنا اجر و ثواب ہے کہ آئندہ سال تک 2 رکعت نماز کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو جنت کی طرف بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو جنت کی طرف بھیجے گا، جو اس شب قدر عبادت کرے اس کے لیے جنت میں درخت آمادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں سے کہ اے میرے فرشتوں، اے میری نورانی مخلوق، جو بھی بندہ اس رات میں عبادت کرے اس کے لیے درخت لگاتے جاؤ، جنت میں درخت آمادہ کرتے رہو، تاکہ یہ جنت میں آ کر ان درختوں سے استفادہ کرے۔ فرمایا وَيَبْنُونَ لَهُ الْقُصُورَ، اور میں اللہ اس کے لیے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ وہ اس کے لیے قصر بنائیں، محلات بنائیں، جنت میں ان کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں گے جو اس رات میں شب قدر سے مستفید ہوں گے، عبادت کریں گے۔ فرمایا وَيَجْرُونَ الْأَنْهَارَ، اور ان کے لیے نہریں بہائی جائیں گی، ان کے لیے نہریں بہا دی جائیں گی، جنت میں نہریں جاری کی جائیں گی۔ وَلَا يَخْرُجْ، اور آخری فائدہ فرماتے ہیں وَلَا يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ، جو کچھ بتایا کہ فرشتے ثواب لکھیں گے، محلات تعمیر کیے جائیں گے، نہریں جاری کی جائیں گی، اور آئندہ سال تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، فرشتے جنت میں درخت اس کے لیے لگاتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں آخری جملے میں فرماتے ہیں مولا کہ لا یخرج من الدنیا حتی یرا ذالک کلہ، جو کچھ بیان کیا ہے جب سے فرشتے ملک الموت کی ملاقات ہوگی، فرشتے موت کی ملاقات ہوگی، تو اس وقت آنکھوں سے، اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے وہ سارے محلات، درخت اور ثواب اپنی آنکھوں سے نظارہ کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو یہ شب قدر کی اتنا زیادہ ثواب ہے، اور کیا فرماتے ہیں ایک نماز بنیت ظہور امام زمانہ، امام زمانہ کے ظہور کے لیے 1-2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز شب قدر کہہ لے، 2 رکعت نماز بظہور امام زمانہ قربتاً الی اللہ، اس کا نام ظہور امام زمانہ ہوگا، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے 2 رکعت نماز ظہور امام زمانہ قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز ادا کر، اس طرح صبح کی ادا کی جاتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہر جو قنوت ہے، جو 2 رکعت پڑھے گا تو قنوت آئے گا 2 رکعت میں،
قنوت میں 14 دفعہ پڑھے اللہم کل ولیک الفرج، 14 دفعہ اس کا تکرار کرے اللہم کل ولیک الفرج، اللہم کل ولیک الفرج۔ وظیفہ برائے امام زمانہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی روح الامین اور دیگر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کی روح سے عظمت شب قدر و امام زمانہ، روح بما دیگر ملائکہ امام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ یقیناً کہاں آتے ہیں فرشتے؟ امام کی خدمت میں آتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور تقدیرات مقدرات تمام انسان امام کے حضور پیش کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ہم نے مقدرات بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر بھیجا ہے، بنا کر دے کر بھیجا ہے۔ تمام مادی و معنوی، علمی، عملی، یہ سارے امام زمانہ کے دست مبارک سے امضا ہوتی ہے، دستخط ہوتے ہیں جب وہ اعمال یا مقدرات پیش کیے جاتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنا ہے، تقدیر بنتی ہے۔ جب تک امام زمانہ کے سائن نہیں ہوتے تب تک وہ فائل مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ امام کے لیے دعا کریں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ امام کے حضور سلام کریں، شب قدر کے دستورات میں امام کو یاد رکھیں، اس رات میں امام کو یاد کریں۔ جہاں دیگر کاموں کو یاد رکھنے کا حکم ہے، وہاں پہ سب سے اہم کام کہ امام وقت کو بھی یاد کریں۔ یہ روایت امام جناب مرحوم شیخ کلینی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہما نے نقل کیا ہے، اور دیگر نے بھی، جیسا کہ شیخ محدث قمی نے بھی، کہ سب شب قدر میں، لیکن بالخصوص 23ویں کی رات کو، ہر رات نہیں لیکن بالخصوص 23ویں کی رات کو، تکرر فی لیلۃ 23 شہر رمضان ھذا الدعاء تاجدا وقائما وقائدا وعلی کل حال، فرماتے ہیں ہر شب قدر میں بالعموم اور 23ویں کی رات کو بالخصوص اس دعا کا تکرار کرے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں۔ کون سی دعا؟ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، امام زمانہ کی ظہور کی یہ دعا اس شب قدر میں بار بار کرے، اور اس رات میں کیا کرے؟ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ لیکن اگر ممکن ہو اسے وقت ساتھ دے اور اس کے پاس اتنی قدرت ہو تو اپنے آپ کو زیارت امام حسین کے لیے کربلا میں پیش کرے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ امام وہاں پہ موجود نہ ہوں۔ امام موجود ہوگے، امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف، وہاں پہ زیارت کے لیے جائے اگر خدا توفیق دے، جہاں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، وہاں پہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے حضور بھی ہدیہ سلام پیش کرے، ان کو سلام پیش کرے، ان کو حضور سلام عرض کرے، حرم امام حسین میں امام وقت کو سلام کریں۔ اور سب سے اہم دعا سلامتی امام زمانہ جو بھی پڑھی، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن، یہ دعا پڑھے۔ اگر کربلا جانے کی توفیق نہ ہو تو گھر میں بیٹھ کر زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرے، دور سے ہی پڑھے۔ زیارت کے بعد امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے، ان کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ خود امام حسین علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف اپنے دادا حسین سے عقیدت و سلام کو سنیں، اپنے سلام و دعا کو سنیں، ہم سے خوش ہوں، ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ ہمارے مقدرات و تقدیرات کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ جس سے وقت کا امام خوش ہو جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ شب قدر کے آنے سے پہلے یہ درس جو ہے تب آپ تک پہنچ جائے، اور پوری تفصیلات کے ساتھ شب قدر کی اہمیت، فضیلت، اعمال اور کس طریقے سے شب قدر سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے لیے دعا ہے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ خداوند کریم اس رات میں
ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند کریم اس رات میں ہم پر راضی و خوشنود ہو۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ عبادات میں شامل ہوں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علی المرسلین۔